الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسات والے بدوں پر بھی برسات برسانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں
سب پانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ رکھ لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کے راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے آتے ہیں سب پانے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم یہ سن رہے تھے کہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ابھی ہم ایک ہی معنی پہ چل رہے ہیں کہ نبی کا معنی ہوتا ہے خبر لینے والا، خبر۔ اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ احباب کے سماعتوں کی نظر کی تھی کہ دنیا میں بھی ہمارے نبی ہماری خبر لیتے ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی خبر لینے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، خبر آج بھی وہ لیتے ہیں ہماری۔ اس کے ضمن میں نے آپ حضرات کو ایک حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں کسی کو دفن کیا جاتا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر انور پر کھڑے ہو جاتے۔ ویسے بھی یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے موجود ہے کہ جب تم مردہ دفن کر لو تو کم از کم اتنی دیر قبر پہ بیٹھ کر ذکر اذکار کرتے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کو تقسیم نہیں کر دیا جاتا۔ یہ حکم ہے ہمیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک اور طریق مبارک بھی یہی تھا کہ آپ دفن کرنے کے بعد چلے نہیں جاتے تھے، بلکہ قبر پر توقف فرماتے، بیٹھے رہتے، ذکر اذکار کرتے۔ تو کیا کرتے؟ قبر پر کھڑے ہو جاتے اور عرض کرتے، اللہم نزل بک صاحبنا، اے اللہ ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک ساتھی، ہمارا ایک سنگی، بیلی، سجن، دوست
تیرے پاس آ گیا ہے وخلف الدنیا خلف ظہورہ، دنیا اور دنیا کے اسباب کو پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ اللہم ثبت عند المسئلۃ، یا اللہ جب تیرے فرشتے اس سے سوال کریں تو اسے ثابت قدم رکھنا۔ ولا تتبتل فی قبرہ بما لا طاقت لہ بہ، اور اسے قبر میں کوئی ایسی آزمائش نہ دینا جس کی اس کے اندر ہمت نہ ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، وہ سننے کے بعد اس کے نتیجے پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا، اور جنازے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی، صحابہ سن کر اس دعا کو یہ خواہش کرنے لگے کاش آج اس چارپائی پہ ہم ہوتے۔ سبحان اللہ۔ یہ جس کا جنازہ ہے اس کی جگہ پر مرنے والے آج ہم ہوتے، یعنی ایسی دعا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہاں۔ سبحان اللہ۔ ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم ہوتے، اور پھر جب دفن ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر انور پر بیٹھ جانا، اللہ کا ذکر اذکار کرنا، اور پھر اس بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پارت دینا۔ پارت دینا سمجھتے ہیں؟ اچھا، کہیں جوائنٹ فیملی میں جو لوگ رہتے ہیں، اگر کچن ان کا علیحدہ علیحدہ ہو، ایک کی بیوی میکے جائے نا، وہ دوسری ساتھ والی کو کہہ جاتی ہے میرے خامن کا خیال رکھنا۔ ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ تو یہ ہوتا ہے، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں پارت دینا، ذمہ لگانا۔ پھر یہ نہیں کہ ذکر اذکار کرنے کے بعد آپ چلے جاتے، بلکہ اپنے اس صحابی کو، اپنے اس ماننے والے کو، اپنے اس دوست کو اللہ کے ذمہ لگا کر جاتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ یا اللہ پاک یہ ہمارا دوست ہے، ہمیں چھوڑ کر تیرے پاس آیا، اس کا خیال رکھنا۔ تو یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام کے دلوں میں ایک وسوسہ سا پیدا ہوا، ایک خیال آیا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں قبر میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے فوائد ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعض تو ایسے ہیں جن کو غسل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ کچھ ایسے ہیں جن کے کفن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں اپنے ہاتھ سے پہناتے ہیں، یہ اعزاز اپنی جگہ پہ۔ بے شک۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کا جنازہ آپ پڑھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا جنازہ اکیلے اٹھا کر قبر تک لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنی جگہ پر ایک اعزاز تھا۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی کاش ہم بھی مر جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جنازہ پڑھاتے، سبحان اللہ۔ پھر ہماری قبر پہ کھڑے ہوتے، پھر دعا کرتے، پھر ہمیں اللہ کے ذمے لگا کر آتے۔ یہ بڑا اعزاز تھا، ہر صحابی کو اس کی خواہش تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر صحابہ نے عرض کر ہی دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے ہمارے احباب مرد و خواتین جاتے ہیں، آپ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا فرماتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ان کا جنازہ پڑھتے ہیں، تو جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے ہمارا کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے نہ ہمیں آپ کا جنازہ نصیب ہوگا، کوئی اور پڑھائے گا نا، نہ آپ ہماری قبر پہ کھڑے ہوں گے، نہ آپ ہمیں غسل دیں گے، نہ کفن دیں گے۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری ظاہری حیات میں جو قبر میں جاتے ہیں میں ان کی قبر کے اوپر کھڑا ہوتا ہوں، سبحان اللہ۔ میری ظاہری حیات کے بعد جو قبر میں آئیں گے میں پہلے ان کا استقبال کروں گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے، آپ نے سنا ہے 3 سوال ہوں گے۔ پہلا بھی آپ کو پتہ ہے من ربو کا، دوسرا بھی پتہ ہے ما دینوں کا، تیسرا بھی آپ کو پتہ ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔
یہ جو نورانی شخصیت کھڑی ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جی یہ ہے نا، تو وہاں سرکار خود موجود ہوتے ہیں۔ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے، ہم سے پہلے والوں کو شاید حاصل ہے۔ اگلی بات یہ ہے خبر گیری۔ یہ کیا ہے؟ خبر لینا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث ارشاد فرماتے ہیں، قال قلت، فرماتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامت فقال انا فاعل۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سنا ہے ہم نے قیامت والے دن حساب ہوگا، اعمال تلیں گے، گناہ بھی، بالفرض اگر ہم کہیں نیکی میں اوپر نیچے ہو گئے۔ صحابہ کے بارے میں یہ گمان کرنا بھی گناہ لکھا ہے علماء نے، کی بات ذہن میں رکھیے گا۔ صحابہ کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ ان کی نیکی کم ہوگی، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، اور توبہ کرنے کے بعد ہی معاف ہو سکتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اچھا، تو پھر ہماری شفاعت کون کرے گا؟ فقال انا فاعل، فرمایا پریشان نہ ہو، میں ہی کروں گا، گھبراؤ نہیں، شفاعت کون کرے گا؟ میں ہی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلت یا رسول اللہ فأین اطلبک، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی امت، اور پھر آپ بتاتے ہیں کہ وہاں پر جناب 100 صفیں ہوں گی جن میں سے 80 صرف میری ہوں گی، 20 باقی انبیاء کی۔ بعض جگہ پہ 120 ہے، 100 میری ہوں گی، 20 باقی انبیاء کی۔ بعض جگہ پہ 140 کا تذکرہ ہے کہ 120 میری ہوں گی اور 20 دیگر انبیاء کی ہوں گی۔ تو اتنے لوگوں میں آئے نا طلبوں کا، ہم آپ کو کیسے تلاش کریں گے؟ قال اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو، مینوں لبن دیاں 3 جگہ میں تانوں دس دینا، میں اتھے ہی لباں گا تانوں۔ پہلی جگہ انہیں چوئے علی الصراط، مینوں لبنا ہوئے تے پل صراط اتے میں لب جاؤں گا تانوں۔ یا رسول اللہ اتھے کی کر دیو گے؟ اپنے امتیاں نو پار لگاندا ہوں۔ دوجی جگہ کل تو علم القا علی الصراط، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پل صراط پر آپ سے ہماری ملاقات نہ ہو سکے، قال فاطلبنی عند المیزان، فرمایا پھر وہاں آ جانا جہاں ترازو میں اعمال تول رہے ہوں گے، میں تمہیں وہاں مل جاؤں گا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ فرمایا اپنی امت کی نیکیاں بڑھا رہا ہوں گا۔ اچھا، قل تو فعلم القا عند المیزان، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میزان پر بھی آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا فاطلبنی عند الحوض فإنی اخطی علی هذه الثلاثة المواطن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا پھر حوض کوثر پر آ جانا، وہاں میں پیاسوں کو جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا۔ یہ 3 پتے 3 ایڈریس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا کر گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل جو آخرت کی ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک یہ گرمی کی شدت ہوگی، ہر بندہ پیاسا ہوگا، تو اس مشکل کے حل کے لیے سرکار نے فرمایا ہم حوض کوثر پر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا ایک پل صراط ہے جس کے بارے میں آپ تمام احباب نے سنا ہے، وہ ایک مشکل مرحلہ ہے، فرمایا وہاں پہ میں اپنی امت کو پار لگوانے کے لیے رب سلم صدائے محمد، سبحان اللہ، ہے نا جی، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت آپ فرماتے ہیں رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے، سبحان اللہ، ہون ڈر نہیں، کیوں؟ کیونکہ تو اس پاسے ادھر سرکار کہہ رہے ہیں یا اللہ انہوں ثابت قدم رکھیں، ڈولن نہ دیں میرا ہی، سبحان اللہ، ہے رب سلم صدائے محمد، اللہ اکبر۔ تو یہ کیوں ہے ایسا؟
نبی کا کام تھا پیغام پہنچانا، پیغام پہنچا دیا، گل ختم ہو گئی۔ کوئی منے، اونچی بولو، کوئی منے یا نہ منے، او دے ذمے او دا حساب کتاب۔ نبی اپنا کام، اللہ نے کہا بھی یہی تھا، وما علینا الا البلاغ، سونے تہاڈا ذمہ صرف نہیں ہے پیغام پہنچاؤ۔ کٹ کے کسے نو مار کے کسے نو بن کے نہیں سمجھانا، صرف ساڈا پیغام اتنا تکر پہنچا دینا۔ اگے کیڑا منے گا وہ ساڈا ہو جائے گا، جڑا نہیں منے گا وہ شیطان والے پاسے ٹر جائے گا۔ تو یہ کام تو ہو چکا، پیغام پہنچ گیا۔ تو اس کے بعد سرکار اپنے جا، ہم اپنے راہ ہیں جی، پر نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور نبی کا معنی ہوتا ہے خبر لینے والا۔ تو خبر جہاں جہاں لی جانی چاہیے نبی وہاں وہاں لیتا ہے۔ خبر جہاں جہاں لی جانی چاہیے، ہر اس مقام پر نبی اپنی امت کی خبر لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے آگے چلیے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں رہ کر، یعنی اس وقت اپنے روضہ اقدس کے اندر جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک بات مجھے یاد آئی ہے، میں آپ کو سناؤں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے کیا نبی کے بارے میں، کہ ہر نبی اپنی مزار مقدس میں موجود ہے۔ ہر نبی اپنی مزار مقدس میں موجود ہے، ہمارے نبی بھی اپنی مزار اقدس میں موجود ہے۔ اگلی بات، اتنی بات تو آپ نے سن لی نا، اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء نے، علماء عقائد کی بات کر رہا ہوں، ہم عقیدے میں کس امام کو مانتے ہیں جی؟ جی یہ فقہ میں ہے۔ یہ جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، یہ کس کے امام ہیں؟ فقہ کے امام ہیں، عقیدے کے امام یہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فقہ کیا ہے؟ ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، یہ نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کے کیا مسئلے ہیں، زکوٰۃ کے کیا احکامات ہیں، کون سے مسئلے پر کیا عمل کیا جائے گا۔ تو یہ جتنے مسائل ہیں انسان کو پیش آنے والے، اسے فقہ کہتے ہیں۔ اس فقہ کو ہم جس کا امام مانتے ہیں ان کا نام امام اعظم ابو، عقائد کے امام یہ نہیں ہے۔ عقائد کے امام ہمارے کون ہیں؟ یہ دیکھیں نا، ہم اتنی ہم ہاں جی نہیں 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 نہیں، ہم ان کے بھی عقائد میں غلام نہیں ہیں۔ نہیں جی، احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ تو کل کی بات ہے نا، ہماری تاریخ کل کی نہیں ہے، ہم تو 14 صدیوں سے آ رہے ہیں نا۔ یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں یہ تابعی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ تابعی ہیں۔ حضرت علی سے ان کی ملاقات ہے باقاعدہ، بعض مقامات پر ان سے پڑھنا بھی ثابت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ جب کے ہیں، عقیدہ بھی ہمارا تب کا ہے نا، تو ان کے ہم اثر امام ہیں امام ابو منصور ماتریدی۔ کیا نام ہے ان کا؟ امام ابو منصور ماتریدی۔ ہم عقیدے میں ماتریدی ہیں، فقہ میں حنفی ہیں۔ تو بات سمجھیے آپ کو، ویسے ہماری جماعت کا نام اہل السنہ ہے۔ کوئی بات سمجھے؟ ہم فقہ میں کسے مانتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ اور عقیدے میں کس کے امام ہم ہیں مقلد؟ ابو منصور ماتریدی کے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی جتنے امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ بھی اہل سنت کے ہی امام ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ تینوں چاروں امام جتنے بھی ہیں فقہ کے، یہ چاروں کیا ہیں؟ اہل السنہ ہیں۔ ان پر ہمارا اختلاف عقیدے میں نہیں ہے۔ امام شافعی سے ہمارا اختلاف عقیدے میں نہیں ہے، امام مالک سے ہمارا اختلاف عقیدے میں نہیں ہے، امام احمد بن حنبل سے ہمارا اختلاف عقیدے میں فقہ میں ہے۔
کس میں ہے؟ جس طرح ہم اہل سنت ہیں اسی طرح امام شافعی بھی اہل سنت ہیں۔ وہ کیوں نہ ہوں؟ اس لیے کہ امام شافعی جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، امام محمد کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، امام محمد کے شاگرد کا نام امام شافعی ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو ان سے اختلاف جو ہے ہمارا کس میں ہے؟ عقیدے میں نہیں، کس میں ہے؟ مسئلے میں ہے۔ کس میں ہے؟ مسئلے میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ باوضو ہو کر بازار میں جا رہا تھا، تو بازار میں بھیڑ اتنی تھی، کسی غیر محرم عورت سے وہ ٹچ ہو گیا، جان بوجھ کر نہیں، جس طرح عام طور پہ بازار میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، جان بوجھ کر آج کل ٹکرانے والے بھی بڑے ہیں، لیکن جان بوجھ کر نہیں، وہ اپنے حساب سے جا رہا تھا، کسی غیر محرم عورت سے اس کی ٹکر ہو گئی، تو اب کیا اس کا وضو برقرار رہا کہ نہیں رہا؟ یہ مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنیں کدی آج سن کے جاؤ تو عمل بھی کرنا جی۔ بندہ بازار میں جائے، باوضو تھا، عورت سے ٹکر ہو گئی بے دھیانی میں، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے کا وضو ہے، اس وضو کے ساتھ یہ نماز قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، یہ مسئلہ ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں پڑھ سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، یہ وضو ٹوٹ گیا، وضو دوبارہ کرے پھر پڑھے۔ مسئلے میں اختلاف ہے، عقیدے میں اختلاف نہیں ہے۔ تو مسئلے میں جب اختلاف آیا، وہ بھی امام یہ بھی امام، وہ الگ بات کہ وہ دادا استاد اور یہ پوتا شاگرد، یہ ہے رینک۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہے دادا استاد، یعنی استاد کا استاد، اور یہ ہے پوتے شاگرد، شاگرد کا شاگرد۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہم دونوں کو کہتے ہیں جی، آپ کی ایک رائے ہے نا، ایک کہہ رہا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا۔ اب اس میں ہم کیا کریں؟ ہم ہمارے لیے علماء نے پھر ایک راستہ بتایا کہ جب دو امام کسی ایک مسئلے پر اختلاف کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ صحیح کون سا ہے۔ اب یہی مسئلہ لے لیجئے کہ عورت سے ٹکر ہوگی باوضو بندے کی، اس کا وضو ہے یا نہیں ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ ایک کہتا ہے دوسرا کہتا ہے بہتری کس میں ہے؟ وضو کر لیا جائے۔ بہتری کس میں ہے؟ وضو کر لیا جائے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے بڑے امام صاحب سے غلطی ہوئی ہو جی۔ اچھا نہیں بھی ٹوٹا تو وضو پر وضو کوئی گناہ تھوڑی ہے، نہیں بھی ٹوٹا بالفرض، امام اعظم کی رائے درست ہے، تو وضو پر وضو گناہ تو نہیں ہے نا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، فرمایا جس نے وضو پر وضو کیا اس نے نور علی نور کر دیا۔ اس نے کیا کر دیا؟ ہاں جی، نور علی نور ہو گیا۔ تو بہتری اس میں کس پاس سے ہے؟ بالفرض ہم حنفی ہونے کے باوجود ہیں، ہم مسلکن یعنی فقہن ہم کون سے ہیں؟ حنفی ہونے کے باوجود ہمارے امام کے نزدیک اگرچہ وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتری اسی میں ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ تو جہاں دو امام مسئلے میں اختلاف کریں گے، وہاں کیا کریں گے؟ ہم بہتری کی طرف دیکھیں گے کہ بہتری کس عمل میں ہے، کرنے میں بہتری ہے یا نہ کرنے میں بہتری ہے۔ کرنے میں بہتری ہو تو کیا جائے گا، نہ کرنے میں بہتری ہو تو نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا جو اختلاف ہے ائمہ کے ساتھ، یہ کس میں ہے؟ فقہ میں ہے، مسئلے میں ہے۔ کس میں ہے؟ ورنہ وہ بھی اہل سنت ہیں اور ہم بھی اہل سنت ہیں۔
یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ چلیں آج میں آپ کو کچھ 2-4 باتیں سمجھا بھی دیتا ہوں اسی ضمن میں۔ ایک بات تو آپ کو یہ سمجھ آئی نا کہ وہ بھی اہل سنت ہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ رفع الیدین فی الصلاۃ، نماز کے اندر رفع الیدین کرنا امام شافعی کے نزدیک درست ہے، امام اعظم کے نزدیک درست نہیں ہے، حدیثاں دو میں موجود ہیں، رفع الیدین کی حدیث بھی موجود ہے اور نہ کرنے کی حدیث بھی، اتنی بات سمجھ آ گیا؟ اب جو کہہ رہا ہے کرنا چاہیے وہ بھی سامنے حدیث ہی لاتا ہے، جو کہہ رہا ہے نہیں کرنا چاہیے وہ بھی سامنے حدیث ہی لا رہا ہے۔ تو جو کر لے گا نماز اس کی بھی ہو جائے گی، جو نہیں کرے گا نماز اس کی بھی، کیوں؟ کیونکہ حدیثیں موجود ہیں نا دونوں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے نماز چاہے ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے، چاہے کھول کے پڑھی جائے، چاہے رفع الیدین کے ساتھ پڑھی جائے، چاہے رفع الیدین کے بغیر پڑھی جائے، نماز بہرحال ہو جائے گی، نماز بہرحال۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے جی؟ دونوں کے پاس حدیث ہے، بغیر حدیث کے بات۔ ہاں البتہ ایک مسئلہ اور ہے، وہ اختلاف کیوں ہوا بھی؟ پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ جب وہ بھی حدیث لا رہا ہے تو یہ بھی حدیث لا رہا ہے۔ جو ایک مسئلے کے اوپر 2 حدیثیں آ جائیں، ایک کہے کام کرو، دوسری کہے نہ کرو، تو یہ دونوں کیا ہوں گے؟ اپوزٹ ہوگی نا، متضاد ہوگی۔ متضاد حدیث پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حدیث کی صحت دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ سند دیکھیں گے، اس کی صحت دیکھیں گے۔ اب جو یہ حدیثیں دونوں صحیح ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جس میں ہے رفع الیدین جائز ہے وہ بھی حدیث صحیح ہے، جس میں ہے رفع الیدین نہیں صحیح وہ بھی حدیث صحیح ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے ہمارے مسائل میں اختلاف ہیں یہ فروعی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ فروعی۔ کیا کہلاتے ہیں؟ جو عقیدے میں اختلاف آتا ہے اسے کہتے ہیں اصل۔ تو یہ چاروں امام، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کا مسئلے میں اختلاف ضرور ہے، عقیدے میں کوئی اختلاف۔ ان چاروں ائمہ کے عقیدے کے نزدیک ہر نبی اپنی مزار اقدس میں حیات ہے۔ ان چاروں ائمہ کے نزدیک کن کی بات کی ہے میں نے؟ امام اعظم، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، چاروں کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ مسئلے میں اختلاف ہو جانا اور بات ہے جی۔ اچھا جی، میں یہ جو رفع الیدین والی بات ہے پھر کبھی سناؤں گا آپ کو۔ پہلے میں جس بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ چاروں ائمہ نے یہ بات لکھی ہے عقیدتاً۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنی مزار اقدس میں، دلیل اس کی حدیث، دلیل اس کی کیا ہے؟ ان اللہ تعالی حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسم کو کھانا حرام کر دیا۔ اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اب زمین پر حرام ہے نبی کے جسم کو کھانا، نبی کے جسم کو کھانا زمین پر کیا ہے؟ یہ نہیں فرمایا میرے لیے، اللہ کے حبیب کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں کہ میرے لیے، فرمایا تمام انبیاء جتنے آدم سے لے کر عیسیٰ تک۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنی مزار اقدس میں۔ اگلی گل بھی سنا، اگلی گل ہے کہ ہر نبی اپنی مزار اقدس جویں دنیا دے اتے نماز پڑھدا سی، روزہ رکھدا سی، صحابہ دی محفل ہوندی سی، اسی طرح مزار وچ بھی ہوندی ہے۔ کیا؟ اسی طرح
جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ کی محفل میں ہوتے تھے، اذان ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی، عبادات ہوتی تھیں، ریاضات ہوتی تھیں، اسی طرح آخرت میں بھی ہوتی ہیں۔ اونچی بولو، ڈر گئے ہو؟ یہ میرا عقیدہ ہے، میرے سے مراد ہے چاروں ائمہ کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف، مسئلے میں اختلاف ہے۔ کیا ہے؟ مسئلے میں اختلاف فروعی مسئلہ ہے، اس لیے فروعی اختلاف کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل میں اختلاف ہو جائے تو مسئلہ وہاں ہوتا ہے۔ ایک بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہر نبی اپنی قبر انور میں موجود ہے۔ دوسری بات کہ وہاں پر جس طرح دنیا میں عمل جاری تھا، آخرت میں بھی عمل، یعنی برزخ میں بھی عمل جاری ہے۔ تیسری بات، ہر نبی جس جگہ پر مدفون ہے وہ جگہ زمین کی اعلیٰ ترین جگہ ہے۔ ہر نبی زمین کے جس حصے میں ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جگہ زمین کے باقی حصوں سے کیوں؟ کیونکہ او دے اتے نبی دا ڈیرا ہے، او دے اتے کی ہے؟ اب سارے انبیاء میں سے ہمارے نبی کا مقام بلند ہے، تو اس لیے چاروں ائمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ زمین کے اوپر سب سے افضل ترین حصہ وہ ہے جہاں پر ہمارے نبی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کتنا افضل ہے؟ فرماتے ہیں عرش سے بھی افضل ہے، لوح سے بھی افضل ہے، قلم سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی، یہ جتنا مرتبہ ہے نا اس سے بھی افضل ہے۔ اس کی دلیل اپنی ہے علماء کی، یہ جو ہمارے ائمہ ہیں ان کی۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ نبی کی توجہ کا مرکز خدا ہوتا ہے اور خدا کی توجہ کا مرکز نبی ہوتا ہے۔ نبی کی توجہ کا مرکز خدا ہوتا ہے اور خدا کی توجہ کا مرکز نبی ہوتا ہے، لہذا سارے نبیوں سے جس نے چن کر اس نے جسے اپنا محبوب بنایا، اس کی توجہ آج بھی وہی ہے، اس کی توجہ آج بھی وہی ہے۔ تو لہذا جب خدا کی توجہ ہے ہی مصطفیٰ کے در پر، تو اسی لیے امام وہ کون سے ہیں، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں آپ؟ حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا قبلہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ کس جگہ پر کیا دعا پڑھنی ہے؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ ایک بندہ آیا امام جامی کے پاس کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ حج کرنے جا رہا ہوں۔ تو ظاہری بات ہے حج کے اندر دعائیں ہوتی ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں اس کی علیحدہ دعا ہے، آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں صحیح جس کو کہتے ہیں اس کی علیحدہ دعا ہے، آپ مینا میں ہیں تو وہاں علیحدہ دعا ہے، آپ مزدلفہ میں ہیں تو وہاں علیحدہ دعا ہے، آپ عرفات میں ہیں تو وہاں علیحدہ دعا ہے۔ تو وہ بندہ پوچھنے آیا کہ حضور میں حج پہ جا رہا ہوں، مجھے دعاؤں کا نہیں پتہ، مجھے بتائیں میں کس کس جگہ پر کیا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا بیلیا تو ہن اینے چکراں چ پیں گا کہ فلانی جگہ تے فلانی پڑھنی ہے، ڈھنگڑی تے ڈھنگڑی پڑھنی ہے تے تینوں یاد کوئی نہیں رہنا، بس ایک چھوٹا جہا مسئلہ ہے وہ لے جا۔ فرمایا جدوں کعبے چ رہیں ادوں سرکار تے درود و سلام پڑھدا رہیں، جنہ عرصہ تو کعبے چ رہیں ادوں تکر درود و سلام پڑھدا رہیں، تے جدوں تو مدینہ شریف چلا جاویں اتھے لبیک اللہم لبیک پڑھدا رہیں۔ بندہ حیران، بندہ حیران گیا جناب، اسی تے مولویاں کو لے سنیا کہ جناب کعبے چوو تے لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہے، تے جدوں سرکار دے روزے تے جاؤ تے پھر صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے۔ مولوی صاحب نے تے الٹا ہی کر چھڈیا۔ آپ نے فرمایا بیلیا دیکھیا نا تو ظاہر دیکھیا، میں تینوں وہ دس رہا جو باطن ہے۔ فرمایا باطن کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی نگاہ ہے مصطفیٰ پر، مصطفیٰ کی نگاہ ہے خدا پر، لہذا جب تو کعبے میں ہوگا تو نگاہ مصطفیٰ ہوگی تیرے اوپر، وہاں پر تو درود و سلام پڑھ کے مصطفیٰ کی نگاہوں میں آ جائے گا، اور جب تو مدینہ شریف چلا جائے گا وہاں خدا کی نگاہ ہوگی روضہ اقدس پر،
تو جہاں تم وہاں جا کے لبیک اللہم لبیک پڑھے گا تو اللہ کی نگاہ میں تو وہاں لبیک ہی پڑھے گا۔ تو یہ ویسے ضمناً ایک بات آئی ہے جو میں نے بتا دی ہے آپ کو۔ نبی کا معنی ہوتا ہے خبر۔ امام ابو بکر بن مقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کتاب کا نام جذب القلوب ہے، صفحہ نمبر 350 ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں امام طبرانی اور ابو الشیخ، یہ تین بندے، امام ابو بکر، امام طبرانی اور امام ابو شیخ، یہ تینوں آدمی حرم نبوی میں گئے۔ رات کا وقت تھا، مدینہ شریف جس طرح زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، رات کا وقت تھا، ہم مسافر تھے، کسی کو کچھ نہیں کہا، بھوک بڑی لگی ہوئی تھی۔ سوچا یار اس وقت کس کو جگائیں، کون ہمیں کھانا دے گا؟ وہ کہتے ہیں امام ابو شیخ کہتے ہیں کہ میں اور امام طبری ہم دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر گئے، حاضری دی، صلاۃ والسلام پڑھا، امام طبری واپس آ گئے، میں وہیں کھڑا رہا۔ کھڑے کھڑے میں نے کہا یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہے، مسافر ہاں، سفر کر کے آئے ہاں، اتنے جانا نہ لا، کوئی نہیں ہے ساڈا تے بھوک بڑی لگی ہے۔ کہندے میں جتنی دیر اتنے بہنا سی، صلاۃ والسلام پڑھنا سی، پڑھیا، واپس آ گیا جتھے وہ پہلے دوست بیٹھے سن انہاں کو۔ میں جو ہی بیٹھیا تے باہروں دروازہ کھٹکیا تے میں باہر گیا، ایک بندہ روٹی لے کے آ گیا، ایک بندہ روٹی لے کے آ گیا، نال وہ ایک ہور بندہ ہے، دونوں نے روٹی چکی ہوئی جناب، سالن پراتاں چکیاں ہوئیاں، وہ آ گیا ساڈے کول، آ کے سانو کھانا کھونا کھوایا۔ تے جدوں اسی پوچھیا جناب کون ہو تے کتھوں آئے ہو، انہیں کہ اس گل نو چھڈو، اسی کون ہاں تے کتھوں آئے ہاں، اگے تو روٹی چاہیے ہوئے تے ساڈا بوا کھڑکانا، سرکار نو شکایت نہیں لانی۔ اگے تو روٹی چاہیے ہوئے تے ساڈا بوا کھڑکانا ہے، سرکار نو شکایت نہیں لانی۔ تو امام طبری فرماندے نے میں پریشان ہو گیا، بندہ تے ہے ہی کوئی نہیں سی اتھے، تے میں صرف سرکار نو کیا سی، وہ بھی دل ہے۔ تو فرماندے نے اس دن مینوں اس گل دی سمجھ آئی کہ نبی دا معنی خبر لین والا ہوندا جے، نبی دا معنی خبر لین والا ہے نا، تے سرکار اپنی ظاہری حیات میں بھی خبر رکھتے ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی خبر رکھتے ہیں۔ اچھا جی، ایک معنی نبی کا خبر دینے والا بھی ہوتا ہے۔ ہن تکر گل ہوندی رہی ہے خبر لینا، ہن اتھوں گل میں شروع کر رہے ہیں خبر دینے والا۔ تو آپ کو پتہ ہے جتنی بھی خبریں دی ہیں اللہ کے نبی نے دی ہیں کہ اللہ ایک ہے، فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے، پل صراط بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے، میزان بھی ہے، یہ سارے معاملات ہمیں کس نے بتائے؟ تو نبی نے خبر دی، نبی نے کیا کیا؟ خبر دی ہے۔ اچھا یہ جو نبی خبر دیتا ہے کب سے کب تک دیتا ہے؟ کیا اس کی بھی کوئی حد ہے؟ خبر دینے کی بھی کوئی، مثال کے طور پر میں اگر آپ کو خبر دوں گا تو تب تک ہی دے سکتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں گا، اور کب سے دے سکتا ہوں؟ جب سے میں بولنے کے قابل ہوں گا۔ ایسے ہی ہے نا جی، جب سے میں بولنے کے قابل ہوا تب سے خبر دے رہا ہوں۔ کب تک دوں گا؟ جب تک میں بولنے کے قابل رہوں گا تب تک خبر دوں گا۔ تو کیا یہ نبی کے لیے کیا ہے؟ نبی کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے؟ فرمایا نہیں، نبی وہ ہوتا ہے جو اس وقت کی خبر بھی دے جب کچھ نہ ہو، اور اس وقت کی خبر بھی دے جب کچھ نہیں ہوگا، جب کچھ۔ ایسے کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے خبر دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ بات سمجھیے آپ کو، نبی کے بارے میں کیا ضابطہ ہے؟ جو ہو چکا اس کی خبر بھی دے، اور جو ہونا ہے اس کی خبر بھی، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ اچھا جی، ہوں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث ہے،
ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 205। حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کہ ایک بھیڑیا چرواہے دی بکری چک کے لے گیا۔ ایک بھیڑیا مدینہ شریف دا واقعہ ہے جی، چرواہا بکریاں چراندہ سی پیا، بھیڑیا آیا وہ بکری چک کے لے گیا تے چرواہا پیچھے دوڑیا جناب، انہیں کوئی وٹے وٹے کو پتھر پتھر مارے، وہ دے کول بکری چھڑا کے لے آیا۔ وہ بھیڑیا جڑا نہیں پہاڑ تے چڑھ کے اتنے جا کے کہندا یار کیا زمانہ آ گیا ہے، زبان سے بول کے کہتا ہے کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اس کے بندے چھین لیتے ہیں۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جیرے بھیڑیے کول بکری چھڑائی سی، وہ پہاڑ تے چڑھ کے اچھی آواز نال کی کہندا کیا زمانہ آ گیا ہے، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے اور اس کے بندے ہم سے چھین لیتے ہیں۔ وہ جو چرواہا تھا، چروانے والا، بکریاں چرانے والا، وہ کہتا ہے تاللہ ان رأیت کل یوم ذئب یتکلم، اللہ دی قسم اے تے میں پہلی باری دیکھ چکیا کہ ہے بھیڑیا پر بولدا پیا، زبان بھی وہ دی وہی جڑی ساڈی۔ وہ جناب پریشان ہو گیا، کی ہو گیا؟ پریشان ہو گیا کہ بھیڑیا، اس کا کام تو چیرنا پھاڑنا ہے اور اس کی آواز بھی کسی اور طرح کی ہوتی ہے، یہ ہماری زبان میں کیسے بول پڑا؟ یہ حیرانی اسے آئی۔ فقال الذئب، پہاڑ تے بیٹھا بھیڑیا انہوں کے اندر پریشان نہ ہو، تعجب نہ کر، حیران نہ ہو، اے کوئی ایڈی وڈی گل نہیں کہ میں تیری زبان وچ گل کیتی، اے کوئی تعجب والی گل نہیں کہ میں تیری زبان وچ کی کیتی ہے، گل کیتی ہے جناب۔ اس تو وڈی تعجب والی گل تینوں دسنا، اس تو وڈی تینوں گل دساں۔ بھیڑیا کہندا میں پریشان ہو گیا، میں کہ جی دسو کیڑی گل ہے؟ انہوں نے فرمایا جناب رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مضی وما ہوا بکائن بعدکم، فرمایا جا مدینے چلا جا، اتھے کھجوراں دا ایک باغ ہے، دو پہاڑاں دے درمیان ایک چھوٹی جی بستی ہے جدا نام مدینہ ہے، اتھے ایک بندہ آیا جڑا اپنے آپ نو اللہ دا رسول کہندا ہے، ادوں دی خبر دیندا جدوں کچھ نہیں سی تے ادوں دی بھی دیندا جدوں کچھ نہیں ہوئے گا۔ جی ہے کنے کیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے بھیڑیے نے جیڑی اس نال گل کیتی، گل کر کے وہ چلا گیا، انہیں بکریاں ہانکیاں جناب گھر لے آیا، گھر بکریاں کھڑا کے سیدھا سرکار کول، سیدھا کتے؟ سرکار کول۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے جرمٹ وچ بیٹھے سن، تے بندہ دوروں آندیاں ویکھیا جے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار وہ بندہ دیکھے جے، ہجے آیا نہیں سی، وہ بندہ ویکھ رہے ہو، وہ جڑا بندہ ٹریا آندا ہے وہ ویکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ویکھ دیاں پہ، فرمایا یہ واقعہ بڑا کمال دا جے، اے جس مقصد واسطے آ رہے ہیں نا، یہ کول جڑی گل ہے وہ گل سنن والی ہے، وہ گل سنن والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ہجے وہ آیا نہیں، ہجے انہیں گل کیتی نہیں، وہ دوروں لگا ہوندا ہے، تے سرکار پہ فرماندے نے اے جڑا بندہ آ رہا ہے نا، یہ دی گل بڑی مزیدار ہے تے سنن والی ہے۔ اگے بھیڑیے نے کی کیا انہوں؟ بھیڑیا انہوں کہندا جا تو ملاقات کریا، بکریاں مینوں دے جا، میں انہاں دی رکھوالی کرنا، میری ایک شرط ہے کہ کلمہ پڑھ کے آئیں، مینوں شرط ہے کہ کلمہ پڑھ کے آئیں، ملاقات بھی کریا تے کلمہ بھی پڑھیا۔ وہ کہندا میں ہن ڈر گیا جی، بھیڑیا ایک چک کے پہلے نسیا جا رہا سی، مسا مسا چھڑائیے، ہن کہندا جی مینوں دے جا ساریاں، پتہ نہیں لبن بھی بعد چکے، نہ لبن میرا کی بنے گا۔ وہ کہندا جی میرے دل وچ خیال آیا کہ نہیں میں انہاں نوں گھر لے جانا، پھر کہندا نہیں، میں کہ جے ایڈی وڈی گل کر رہا ہے تے میری زبان وچ میرے نال گفتگو کر رہا، کچھ ہے یہ پلے کچھ ہے۔ وہ جناب میں بکریاں دے کے آ گیا، تے میں جو ہی آیا تے سرکار نے فرمایا منوں پتہ ہے تو کون ہے تے کتھوں آیا، پر سانوں واقعہ دس جڑا تیرے نال ہویا۔ انہیں سرکار نو اے ساری گل دسی،
تو فرمایا بھیڑیے نے مینوں بھیجیا تے کہ کلمہ پڑھ کے سرکار نے فرمایا ہن انج نہیں پڑھنا، کلمہ انج نہیں پڑھنا، تو چل اوتھے جتھے بھیڑیے نوں بکریاں دے آیا ہے، اوتھے چل جتھے بکریاں دے آئے ہیں، تے اسی بھی سارے چلنے ہاں۔ سرکار بھی چل پے، صحابہ بھی نال چل پے، بڑا سارا بڑا ایک لشکر تیار ہو گیا جناب۔ چلدے چلدے سرکار جناب 20 بندیاں دیاں ٹولیاں بنا دیتیاں، تے آپ سرکار ایک ٹولی دے وچ کھڑے ہو گئے، ادھروں بندے، اندر والا بندہ نظر نہ آوے، تے سرکار نے فرمایا بھیڑیے نوں جا کے کہہ میں سارا مدینہ لب لیا، مینوں بندہ کوئی نہیں لبیا، آ لب دے کدی گل کرنا ہے، جدا کلمہ پڑھنا سی وہ بندہ کون ہے؟ بندہ سانوں، میں تمہیں حدیث دا نام پہلے دس چکی ہوں، کیڑی کتاب ہے؟ مشکات شریف۔ کیا نام ہے؟ جلد دی کی سی؟ تیجی، صفحہ نمبر کی سی؟ 205 کی سی؟ 205 کتاب دا نام مشکات شریف، حدیث دی کتاب ہے، او دے وچوں حدیث ہے، تے حدیث دے راوی دا نام کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ فرماندے نے سرکار ایک ٹولی وچ بہ گئے، 20 دیاں ٹولیاں بن کے کھڑیاں ہو گئیاں۔ سرکار نے انہوں فرمایا جا بھیڑیے نوں بلا کے لیا، انہوں کہہ میں مدینے دے سارے بندے لے آیا ہاں، مینوں وہ بندہ نہیں لبیا جدا تو کلمہ پڑھن نوں کیا سی، آپے ہی لب کے دے۔ تے او بندہ جناب چل پیا، بھیڑیے کول گیا، انہوں واقعہ دسیا کہ میں جناب سارے بندے لے آیا، دس مینوں کدا کلمہ پڑھنا ہے؟ تے بھیڑیا میرے ال ویکھ کے کہندا لاکھ لعنت تیرے اُتے ہجے کلمہ پڑھیا نہیں تو تینوں بندہ ہی کوئی نہیں لبیا۔ او جناب بھیڑیا ٹریا جناب، ایک ایک ٹولی دے ارد گرد نے چکر لایا، فرمایا ایتھے بھی نہیں ہے، پھر دوجی کول فرمایا ایتھے بھی نہیں ہے، پھر تیجی کول پھر ایتھے بھی نہیں ہے، پھر چوتھی کول ایتھے بھی، پھر جس وچ سرکار سی اوتھے نظر تے جاندی کوئی نہیں سی کیونکہ بندے لاگے لاگے کھڑے کیتے ہوئے سی۔ تو بھیڑیا انہوں کہندا مینوں خوشبو اتھوں پئی آندی ہے پر نظر کوئی نہیں آندا، خوشبو مینوں اتھوں پئی نظر آندی ہے، بندہ نظر نہیں آندا۔ تو پھر سرکار باہر آئے تو سرکار نے بھیڑیے کول پوچھا ہاں بھی تینوں کنے دسیا؟ تینوں کنے دسیا؟ انہیں کہ بادشاہ جس رات تسی آئے سی اس رات اعلان ہویا سی، اس رات اعلان ہویا سی کہ دنیا نو وسان اللہ آ گیا جے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے میرے باپ نے سانو جاندی واری دسیا سی کہ سائیاں نے آنا ادھر ہی جے، سائیاں نے آنا ادھر ہی جے، تے جدوں آ جان گے نا اس وقت ایسا ہوئے گا تسی بکری چکو گے، بندہ تواڈے کول بکری چھڑا کے لے جائے گا، جدوں تواڈے نال اے واقعہ پیش آوے سمجھ لینا نبی آ گیا جے۔ آج میں بکری چکی ہے، آج تو پہلے کسے نے بکری چھڑائی نہیں، آج نے پہلی دفعہ میرے کول بکری چھڑائی ہے، مینوں پتہ لگ گیا سائیں آ گئے نے، مینوں پتہ لگ گیا سائیں آ گئے نے۔ اچھا چلو تمہیں نہ پتہ تے لگ گیا آ گئے نے، پر پچھاڑیا کیویں وے؟ فرمایا تواڈی خوشبو تو، کیونکہ ایڈی پیاری خوشبو نہ کدے پہلے سونگیے نہ کدے بعد چ سونگاں گے۔ تسی جس پہاڑ چ جس جنگل چ جاندے ہو اوتھے دے پتھر اوتھے دے درخت جناب جھک کے تانوں سلاماں بھی کردے نے، تواڈے اُتے درود و سلام بھی پڑھدے نے۔ جدوں تسی آ رہے سی میں دیکھ رہا سی سارے درخت تے سارے پتھر اے جھک کے تانوں سلام بھی پہ کردے سن، تواڈے اُتے درود و سلام بھی پہ پڑھدے سن۔ میں ادوں ہی ویکھ کے پہچان گیا سی او نبی جی دے بارے تورات زبور انجیل چاہے تسی ہو۔ ہن ایک جنگل دے جانور نو پتہ ہوئے نبی آ گیا ہے، جے بندیاں نو پتہ نہ ہوئے اے ہو سکدا بھلا؟ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے انشاءاللہ۔